أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 82 تک کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر مختلف مضامین ذکر فرمائے ہیں. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے اور علوم اور معارف سے بھرپور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو یاد کیا اور مکمل طور پر یاد کر لیا، جس طرح ہم کسی خوشی کے موقع پر دعوت کیا کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کے ختم پر اس کے یاد کرنے پر دعوت کی تھی. اور ان کا یاد کرنا اس طرح کا یاد کرنا نہیں ہوتا تھا جیسا ہم ابھی حفظ کے درمیان میں یاد کرتے ہیں. اس کی افادیت کا کوئی انکار نہیں ہے، بہت مفید چیز ہے، اس کی برکت کا بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کا یاد کرنا الگ تھا. ایک تو یہ کہ لفظی طور پر اس کو یاد بھی کرتے تھے، اس کے معنی کو سمجھتے بھی تھے، یعنی اس کے تمام مسائل کو سمجھ لیا، یاد کر لیا. اس کا ان کے وہاں پر یاد کر لینے کا معنی یہ تھا، میں نے سورہ بقرہ یاد کر لیا نا، سورہ بقرہ میں جتنے بھی مسائل، جتنے بھی احوال، جتنے بھی قصے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سب یاد کر لیے، سب سمجھ لیا. اور اس میں ان کو کافی دن بلکہ کافی سال لگے تھے سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں. تو خیر یہ بڑی بابرکت سورہ ہے. جیسا کہ اس کی فضیلت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو شیطان کیوں بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے اس سورہ کے اندر. اور شیطان جو ہے وہ ظلمت، اندھیرے کا اور گمراہی کا ایک وہ ہے، علامت ہے. اس لیے جہاں روشنی ہوگی وہاں سے اندھیرا چلا جائے گا. تو اس لیے سورہ بقرہ بڑی بابرکت سورہ ہے. اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے بہت سے احوال کو بیان کیا ہے. اور جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ یہ احوال جو ہیں برائی کے لیے نہیں ہیں، کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں ہیں. یہ بڑے متین انداز میں، بڑے باوقار انداز میں ان کی غلطیوں کو آشکارا کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے سب ہیں، یہود بھی اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں، نصارہ بھی اللہ کے بندے ہیں.
اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی قوم کی کسی غلطی کا اظہار بھی کرتے ہیں تو بڑی متانت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، اس میں سفیہت، اس میں اوچھاپن نہیں ہوتا۔ جو ہم انسانوں کے درمیان میں جو چیز پائی جاتی ہے، ہم کو کسی سے نفرت ہوتی ہے تو ہم اس کی جب برائی بیان کرتے ہیں تو اس میں اندر ایک حقارت آمیز لہجہ ہوتا ہے۔ قرآن میں وہ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یوں کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کے ساتھ ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے، انصاف کرو، اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کرو، وہی تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے۔ انصاف دوست سے بھی کرو، انصاف دشمن سے بھی کرو، ایسا نہیں کہ اس کی دشمنی تمہیں نا انصافی کرنے پر ابھار دے۔ تو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ان کی کچھ کمزوریوں کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ آئینہ ہے ہمارے لیے۔ قرآن پاک جو ہے آئینہ ہے، اس نے پچھلی امتوں کے جو احوال ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں وہ اس لیے ذکر کیے ہیں کہ ہم ان لغزشوں کے اور ہم ان غلطیوں کے شکار نہ ہو جائیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ ہم اس میں دیکھیں یہ آئینہ ہے، کیا اس میں ہماری صورت بھی نظر آ رہی ہے؟ یعنی ان کی جو غلطیاں تھیں، کیا وہ غلطیاں آج ہم کر رہے ہیں؟ وہ برائیوں میں آج ہم ملوث ہیں؟ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ تو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ایک غلطی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں اور کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی توریت کا علم نہیں رکھتے ہیں، شاستر کا گنان نہیں رکھتے ہیں، ان پڑھ ہے، صرف وہ جانتے ہیں جھوٹی آرزوؤں کو، وہ صرف جھوٹی آرزوؤں کو، جھوٹی تمناؤں کو جانتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ لوگ صرف خیالات پکاتے ہیں، اور وہ صرف گمان کر رہے ہیں، خیالوں کو پکا رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں کہ یہ یہودیوں کے عوام کا ذکر ہے۔ خواص کے بارے میں تو بہت سے احوال پیچھے آ گئے، یہ یہودیوں کے عوام کا ذکر ہے۔ وہ بیچارے ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو خود اپنی کتاب کا علم نہیں ہے کہ کتاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، شاستر میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ان کو کیا حکم دیا ہے، ایمان کے کیا اور عقائد کی کیا تفصیلات ہیں اور اعمال کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ صرف ایک چیز پتہ ہے ان کو کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ جنت دے گا اور جہنم سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اور اس بنیاد کے اوپر وہ لوگ ناز کرتے تھے اپنے آپ پر، آج بھی کرتے ہیں، اور وہ اس ناز کی بنیاد کے اوپر کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف دل میں نہیں پاتے تھے، اور زندگی جس طریقے سے جینا چاہتے تھے اس طریقے سے جیتے تھے۔ بے عملی بھی تھی، بد عملی بھی تھی، بد عقیدگی بھی تھی، ہر چیز تھی، اور جس تمنا کے پیچھے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نہیں ہوتا ہے اس کو آرزو کہا جاتا ہے، جھوٹی آرزو، یہ جھوٹی آرزو ہے۔ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے یا صحیح انسان جو ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ تھے جو یہود و نصارہ میں ایسے بھی تھے کہ جو ایمان لے کر آ گئے، جیسا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اور بہت سے یہود اس 1400 سال کے عرصے میں بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے، بہت سے نصارہ ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، خدا کو ایک مان لیا، جنت اور جہنم میں عقیدہ رکھ لیا۔ اب اس عقیدہ رکھنے کے بعد، اس عمل کو، صحیح عمل کو کرنے کے بعد، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے کرنے کے بعد، اب وہ امید رکھتا ہے اپنی نجات کی، تو وہ امانی نہیں ہے، وہ تو رجا ہے، وہ تو امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ تو کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ یہ یہود کے عوام یا نصارہ کے عوام میں سے ہیں کہ ان کے اوپر ابھی کیا ضروری تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کہ محمد رسول اللہ کو مانتے، قرآن پاک جو نازل ہو رہا ہے اس کو مانتے، اس کے احکامات کو مانتے، لیکن اس عقیدہ صحیح اور اس صحیح عمل کے نہ کرنے کے باوجود یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات دے دے گا اور جنت میں داخل کرے گا، تو یہ ان کی آرزو ہے، جھوٹی آرزو ہے، صرف تمنا ہے۔
صرف یہ اپنے خیالات کو پکا رہے ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ یہود جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد، قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد، تو ان سے حساب لیا جائے گا کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول محمد رسول اللہ آئے تھے، تم نے ان کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ تمہاری جھوٹی آرزوؤں کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا فیصلہ نہیں کریں گے، تم کو جہنم رسید کر دیا جائے گا اور جنت سے تمہیں دور کر دیا جائے گا۔ اس کو یہاں پر امانی کہا، جھوٹی آرزوئیں، تمنا کہا گیا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، حالانکہ وہ صرف اپنے خیالات کو پکا رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر یوں کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سا مال اور دنیا کا تھوڑا سا ثمن اور قیمت اور سامان حاصل کریں۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود کے عوام کا ذکر کیا، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ یہود کے خواص کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جان رہے ہیں، صرف جھوٹی آرزوؤں کے اندر تمناؤں میں پڑے رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ اور جو خواص کا حال ہے، جو علماء کا ان کے حال ہے، جو ان کے دھرم گروؤں کا حال ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب کوئی آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اس کے مطلب کا مسئلہ بتاتے ہیں، کتاب میں جو لکھا ہے وہ مسئلہ نہیں بتاتے ہیں، سچی بات نہیں بتاتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ نہیں بتاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہمیں رشوت دے دیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ من گمتا مسئلہ بتانے کے بعد انسان تھوڑا ہدیہ دے دیتا ہے، کڑوے مسئلے بتانے کے بعد انسان ہدیہ نہیں دیتا، بلکہ میٹھا مسئلہ بتانے کے بعد اور اس کے مطلب کا مسئلہ بتانے کے بعد انسان کیا دیتا ہے؟ رشوت دیتا ہے، کچھ ہدیہ دیتا ہے، وہ اس کی رشوت ہوتی ہے۔ اور وہ چالاکی کیا کرتے تھے؟ ایسا نہیں کہ زبان سے کہتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو کہتے تھے آپ آئیے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے توراہ کے اندر آپ کے اعتبار سے جو مسئلہ ہے ہم نکالیں گے، کچھ دیکھیں گے۔ اب اس زمانے میں تو اللہ کی کتاب کی ذمہ داری جو تھی وہ خود امتیوں کو سپرد کر دی گئی تھی۔ قرآن پاک کا تو اعجاز کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن تورات کی حفاظت یہودیوں کو سپرد کر، تم اسے سنبھالنا۔ انجیل کی حفاظت نصرانیوں کو سپرد کر دی گئی، تم اسے سنبھالنا۔ تو وہ اپنے ہاتھوں سے مسئلہ لکھ دیتے تھے اندر کتاب میں، اور پھر جب وہ دوسری مرتبہ آئے تو بولے آپ کا جو مسئلہ تھا نا وہ مل گیا، آپ کا جواب یہ ہے، اور اس کے اعتبار کا مسئلہ ہوتا تھا۔ جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں گھڑتے تھے، اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو کتاب کو، اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، انسان ہاتھوں سے ہی لکھتا ہے، لیکن بطور تاکید کے انسان کہتا ہے نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بات کو زور دینے کے لیے انسان کہتا ہے، حالانکہ انسان آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے نا کانوں سے ہی سنتا ہے، لیکن جب کوئی بات کرنے کی آتی ہے اور زور دینے کا ہوتا ہے تو یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے زور دینے کے لیے کیا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، دیکھو توراہ میں لکھا ہے یہ اللہ کی طرف، یعنی کہ خود کی لکھی ہوئی بات کو اللہ کی لکھی ہوئی بات قرار دیتے تھے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا معاوضہ حاصل کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا معاوضہ حاصل کریں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ لکھا اس کے بدولت ان کے لیے بڑی خرابی ہے، اور ان کے لیے بڑی خرابی ہے اس چیز کے بدولت جو وہ کما رہے ہیں، جو مال کما رہے ہیں اس کی بدولت ان کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی خرابی پیدا کرنے والا ہے۔ جہنم کی آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، رسید کر دیا جائے گا۔ جو ہاتھوں سے اپنی کتابوں میں چینجز کرتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں خدا کی کتاب میں، ان کے ہاتھوں کی اس کرنے کی وجہ سے ان کو بڑی خرابی کا سامنا کرنا ہوگا، جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ لیکن کیوں یہ لوگ ڈرتے نہیں تھے؟ ڈرتے اس کے لیے نہیں تھے کہ وہی امانی، وہی امیدیں، وہی تمنائیں جن کے اندر وہ گرے ہوئے تھے کہ ہم کو تو ہمارے نبی بچا لیں گے،
ہم کو تو ہمارے بزرگان دین بچا لیں گے، ہم تو چوزن پیپل ہے، ہم تو اونچے لوگ ہیں، ہم تو اونچی امت ہے. یہ جو امانی تھی، یہ جو تمنائیں تھیں، یہ تمنائیں ان کو لے کر ڈوب گئی. اب یہ ایک امانی کا ذکر کر رہے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یہ یہود یوں کہتے ہیں کہ چند دنوں کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، چند دن ہی ہم جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی قول و قرار لے کر رکھا ہے کہ تم چند دن ہی جہنم میں جاؤ گے اور اس کے بعد جہنم سے نکل آؤ گے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، کہ اللہ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرے گا. کیا تم نے ایسا کچھ وعدہ کر رکھا ہے اللہ سے قول و قرار کر رکھا ہے کہ اللہ اپنے قول و قرار سے نہیں پھرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے اوپر ایک ایسی چیز کا الزام لگا رہے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو، یا تم اللہ کے خلاف ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ یہودیوں کا یہاں ایک بڑا مشہور عقیدہ ہے ان کا. وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بچھڑے کی 40 دن پوجا کی تھی، سارے یہودی 40 دن ہی جہنم میں جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے. بعض لوگ کہتے تھے 1 سال جائیں گے، بعض لوگ کہتے تھے 11 مہینے جائیں گے، بعض لوگ کہتے تھے 7 دن جائیں گے. بہرحال ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی امانی کیا تھی، ان کی امیدیں اور ان کے جھوٹی آرزوئیں کیا تھی کہ ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں، تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، وہاں سے نکل آئیں گے. بلکہ جوش انسائکلوپیڈیا تو یہ کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہیں اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے. تلمود یوں کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کسی مختون اسرائیلی کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گے. یہ ان کے عقائد تھے. اسلام کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ بے شک تمہیں امید ہونی چاہیے، لیکن وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہونی چاہیے، قوم اور نسل کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. قوم اور نسل کی بنیاد پر جہنم اور جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا. اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ چند دنوں کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ قرآن پاک کے جو تراجم ہوتے ہیں، آپ یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ صرف مسلمان ہی کر رہا ہے. نہیں، جب یورپ کے اندر نشأت ثانیہ پنرتھان کا جو دور شروع ہوا اور علم کی طرف ان کی توجہات ہوئی تو یورپ کے اور مغربی جو علماء تھے وہ ساری دنیا کے اندر پھیل گئے اور ساری دنیا کے علوم کو انہوں نے حاصل کیا. ہندوؤں کے علوم کو حاصل کیا، مسلمانوں کے علوم کو حاصل کیا اور اس میں ماہر بن گئے. بعض لوگوں نے عربی زبان سیکھی، مذہبی اعتبار سے یہودی ہے، مذہبی اعتبار سے نصرانی ہے، لیکن عربی زبان سیکھی. بعض لوگوں نے سنسکرت زبان سیکھی، سنسکرت زبان سیکھ کر ویدوں کے اور بہت سی مذہبی کتابوں کے ترجمے کیے. اسی طرح بعض لوگوں نے عربی زبان سیکھی، عربی زبان سیکھ کر انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے کیے. انہیں ایسے لوگوں کو اس طرح کے اسکالرس کو مستشرقین کہا جاتا ہے. مستشرقین اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں. تو اورینٹلسٹوں نے جب ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے اس پر جو حاشیہ لگایا ہے وہ یہی حاشیہ لگایا ہے کہ قرآن پاک جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چند دنوں کے علاوہ جہنم کے آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، یہ بات بالکل صحیح ہے. یہودیوں کے عقائد ہے کہ وہ یا تو 40 دن رہیں گے. سیل نے بھی لکھا ہے اور پادری فوڈرل کر کے ایک تھا، اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ جہنم کے اندر تھوڑے دن ہی جائیں گے، جہنم سے ہم فوراً آزاد ہو جائیں گے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ دیکھو جہنم میں جانے کا اور جنت میں جانے کا جو نیم تم بتا رہے ہو کہ بنی اسرائیل جہنم میں نہیں جائیں گے، تھوڑے دن کے لیے جائیں گے اور وہاں سے باہر نکل کر جنت میں پہنچ جائیں گے، باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے، تو نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے، ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے. اس کو آگے بیان کریں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. کیوں نہیں، جو شخص برائی کمائے اور اس کی برائی اس کو گھیر لے پوری کے پوری،
جو شخص برائی کمائے اور اس کی برائی اس کو گھیر لے. تمام مفسرین کا یہاں پر اتفاق ہے کہ سیئہ سے مراد کفر اور شرک ہے. سیئہ سے مراد کفر اور شرک ہے. مومن کا گناہ نہیں ہے یہاں مراد. کسی مومن کا گناہ مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی پوری شخصیت کو گھیر لیتا ہے. مشرک اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیتا ہے تو پھر کوئی برائی اس کو گھیر نہیں سکتے، کیونکہ ایمان نے اس کو گھیر رکھا ہے نا. اب وہ کوئی برائی میں ملوث ہے، زنا جوا شراب میں، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالیں گے اس کی سزا کے اعتبار سے. بعد میں اس کو اس کے ایمان کی بنیاد پر نکال لیں گے. لیکن جب انسان شرک و کفر میں گر جاتا ہے تو اس کی پوری شخصیت اس کے گھیرے میں آ جاتی ہے. اب وہاں پر کوئی اچھائی اس کو کام نہیں لگتی. تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کفر اور شرک کو اختیار کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بلا کیوں نہیں، جو شخص کماتا ہے برائی کو اور اس کی برائی اس کو گھیر لیتی ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ لوگ جہنم والے ہیں. جہنمی ہونے کے لیے یہ بنیاد نہیں ہے کہ تم بنی اسرائیل کے ہو، تم بنی اسماعیل کے ہو، کہ تم برہمن ہو، کہ تم شودر ہو، کہ تم ویشیہ ہو، کہ تم شتری ہو. یہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد یہ ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے. انسان جنم سے بڑا نہیں بنتا ہے، کرم سے بڑا بنتا ہے. بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں عمل ان کا یہ نہیں ہے. اسلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ جنم کی بنیاد کے اوپر اور ورن کی بنیاد کے اوپر اور ونش کی بنیاد کے اوپر کوئی جنتی اور جہنمی نہیں ہے. جنت اور جہنم ملے گی وچار کے اوپر، آچار کے اوپر. اس کا وچار صحیح ہوگا، اگر وہ توحید والا ہے، لا الہ الا اللہ والا ہے، تو اس کو جنت ملے گی. یہ وچار ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اس کو جنت ملے گی. اور اگر اس کا انکار کرنے والا ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، پھر چاہے اس کا ورن کوئی بھی ہوگا، چاہے اس کا ونش کوئی بھی ہوگا. ورن اور ونش کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کیا ہے. کس کی بنیاد پر کیا ہے؟ برائی کی بنیاد پر کیا ہے. برائی اختیار کرے گا اور اس کی برائی اس کو گھیر لے گی تو جہنم میں جائے گا. اور نیکی کو اختیار کرے گا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو جہنم بھی ہمیشہ رہیں گے، جہنمی بھی، اور جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے. اوپر کی جو آیت ہے بلا من کسب سیئۃ، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ کیوں نہیں، جو برائی کو اختیار کرے گا اور اس کی برائی اس کو گھیر لے گی تو وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہود اور نصارہ کی جو امانی تھی، جو کھوکھلی امیدیں تھیں، جو جھوٹی آرزوئیں تھیں، دل کو خوش کرنے والی روایتوں کی بنیاد کے اوپر جو انسان آرزوؤں میں رہتا ہے، ان آرزوؤں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. مسلمانوں میں بھی یہ چیز پائی جا سکتی ہے کہ دین سے بالکل دور ہے، نمازوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، حج و زکوٰۃ سے دور ہے، بے عملی کا شکار، یا بد عملیوں میں ملوث ہے، زنا میں، جوا میں، شراب میں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے کسی کے واسطے سے، کسی وسیلے سے. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. انسان اگر ان برائیوں میں ملوث رہے گا اس کی سزا اس کو ملے گی، عمل کی، کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور یہاں پر یہ یہود و نصارہ کا ذکر ہے، اس لیے ان آیتوں کا تعلق بنیادی امور کے ساتھ ہوگا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، تم حضرت اسماعیل، تم حضرت اسحاق کو ماننے والے ہو، تم حضرت یعقوب کو ماننے والے ہو، سب بات برابر ہے. لیکن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا، اب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. تم کو یوں کہہ دیا گیا پہلے کہ تم چوزن پیپل ہو، تم اللہ کے لاڈلے ہو، تم اللہ کے بیٹے ہو، محبت کے اعتبار سے تم اللہ کے پیارے ہو. تو صرف اس کی بنیاد پر اب تم کو جنت نہیں ملے گی. اب تم محمد رسول اللہ کے زمانے میں آ گئے، اب تم کو محمد رسول اللہ کو ماننا پڑے گا، اب تم کو قرآن کو ماننا پڑے گا. اس کو مانے بغیر اب تم جنت اور جہنم، جنت اور کا وہ رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، تو یہ تمہاری جھوٹی آرزو ہے، کھوکھلی آرزو ہے، اس کے پیچھے کوئی بنیاد
نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کے احوال کو ذکر کر کے ہمارے لیے ایک سبق رکھا ہے، ہم اس سے سبق لینے والے بنیں، اور ہمارے دلوں میں بھی اس قسم کی جھوٹی آرزوئیں ہوں تو ہم اس کو نکال کر اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو صحیح کریں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے، جہنم سے ہماری حفاظت کرے، کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ ہوگا تو بڑوں کی سفارش بھی کام لگے گی۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی کسی مجلس میں کہا تھا کہ ہم بنیادی طور پر شفاعت کے منکر ہیں، اس کا مطلب کیا تھا، میں اس کی تھوڑی تصحیح کر لوں کہ بنیادی امور میں ہم شفاعت کے قائل نہیں ہیں۔ ایک انسان ہے، مسلمان ہے، اگر وہ اس کا انتقال ہو گیا اسلام کی حالت میں، دین کی حالت میں، لیکن اس کے کچھ گناہ بھی ہے، تو کسی پیغمبر کی سفارش سے، کسی ولی کی سفارش سے، کسی علماء حقانی کے سفارش سے اس کی معافی ہو جائے گی۔ ایمان ہے نا اس کے پاس، بنیاد اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن ایک آدمی ایمان لے کر ہی نہیں گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، شرک کی حالت میں مر گیا، تو اب اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی جو امانی کہا ہے تو اس لیے امانی کہا ہے کہ تم محمد رسول اللہ پر ایمان تو لائے نہیں، تمہارا بیس تو ہے نہیں، تم قرآن کے اوپر ایمان تو لے کر نہیں آئے، اب امید رکھتے ہو وہ پچھلی بشارتوں کی بنیاد پر، تو یہ تمہاری جھوٹی امید ہے، یہ پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما۔ اللہ ہم نے جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو بھی دعائیں مانگی ہے اللہ انہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، نصیب فرمائے۔ اللہ جن برائیوں اور شرور اور فتن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، اللہ اس سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد بما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔